ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سے ایسے کمپیئرڈ ہے جیسے تم نے ایک اوشن میں انگلی ڈالی اور اس انگلی پہ ایک ڈراپ آف واٹر ہے. وہ ڈراپ آف واٹر دنیا کی زندگی ہے اور اوشن جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. اب ہم اس ڈراپ کے لیے دن رات دھکے کھاتے ہیں, ہم اس ڈراپ کے لیے ٹینشنیں اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں, ہم اس ڈراپ کے لیے جو ہے اس میں گم ہو جاتے ہیں. ہر وقت ہمارے ذہن پہ دنیا سوار ہے, دنیا کی ٹینشنیں سوار ہیں, دنیا کی ٹینشنیں سوار ہیں. اور یہ ٹینشنیں امام ابن قیم کہتے ہیں کہ ڈپریس بلیور از موسٹ بیلوڈ ٹو شیطان. تو پیس آف کیک ہے. جو بندہ دنیا میں مگن ہے, دنیا میں کھویا ہوا ہے, وہ تو شیطان کے لیے پیس آف کیک ہے. وہ تو اسے کہے گا کہ چل لگا رہے, اسی میں کھپا رہے, اسی میں لگا رہے, اسی میں جو ہے وہ غمزدہ رہے, تاکہ نہ تو یہ نماز یاد رہے نہ اللہ یاد رہے, تو بس دیٹس اٹ, اس کا تو کام ہو رہا ہے. سو اگین دا رائٹ فلاسفی از کہ ڈراپ ان دی اوشن. یاد رکھیں, دنیا از ڈراپ, اوشن از آخرہ. اینڈ دین لک ایٹ دس حدیث. دیکھیں صحابہ کو کیسے سمجھاتے تھے رسول اللہ, کیا ان کا فلسفہ ٹھیک کرتے رہتے تھے, بار بار ٹیوننگ دیتے تھے, کیونکہ صحابہ نے بہت بڑا کام کرنا تھا. سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ we were with the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam when we saw a dead sheep lifting its leg because of bloating. He said, don't you think this is worthless to its honor? صحابہ نے کہا of course, یہ تو مری ہوئی بکری کون لے گا, اور اس کو تو گھن آ رہی ہے دیکھتے ہوئے. He said, by the one in whose hand is my soul, the world is more worthless to Allah than this dead sheep is to its owner. کہ خدا کی قسم دنیا کی زندگی اللہ کے لیے اس سے بھی ورتھ ہے. ورتھ لیس سے مراد نہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے بہت بیکار ہے, یہ مطلب نہیں. ورتھ لیس سے مراد ہے کہ اس کی ورتھ ہی کوئی نہیں اللہ کے سامنے, اسی لیے تو کافروں کو بھی دے دیتا ہے. جس چیز کی ورتھ ہی نہیں اللہ کے سامنے, اللہ کہتا ہے یہ تو میں کافروں کو, نان مسلم جو نگیٹ کرتے ہیں اللہ کو, ریجیکٹ کرتے ہیں, کافر ہوتا ہے جو ریجیکٹ کر دے اللہ کو, تو وہ تو اللہ انہیں بھی دے رہا ہے کہ لے لو, تم بھی لے لو, اس کی ورتھ کیا ہے. تو جو مومن ہے اس کے لیے ورتھ جو ہے وہ آخرت کی زندگی کی ہے, اس لیے اس کی نظر وہاں پہ. اب دیکھیں صحابہ کو بھی کریکشن چاہیے ہوتی تھی بار بار, تو پروفیٹ ایگزامپلز دے کے سمجھاتے تھے کہ لک ایٹ دس ڈیڈ گوٹ, یہ ہے جس کے لیے تم سر پیٹتے ہو, جس کے لیے جو ہے ہم لوگ وہ ٹینشنیں لیتے ہیں, جس کے لیے ہم جو ہے وہ سارا غبار اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, میں کیا کروں گا. یہ اس کی ورتھ ہے جس کے لیے تم اپنی انرجیز ویسٹ کر دیتے ہو, اور جو فوکس رکھنے والی چیز ہے وہ تم بھولے ہوئے. اگین فلسفہ ٹھیک ہو رہا ہے, اگین فلسفی ٹھیک کر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر کہا کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی زندگی کی حقیقت مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ ایک ڈراپ بھی نہ دیتا ڈسبلیور کو, کیونکہ ڈسبلیور کو پھر کیوں ملے, کیونکہ وہ تو اللہ پہ بلیف ہی نہیں کر رہا. لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کیا دنیا کیا ہے, لے لو, دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو دنیا لے کے. تو یہ ہارٹ سافٹنگ حدیث ہماری فلسفی ٹھیک کرنے کے لیے. اگین ڈسکلیمر ہے, رہبانیت نہیں ہے. اسلام ہی تو واحد مذہب ہے جو رہبانیت کے خلاف ہے. اسلام تو کہتا ہے دنیا میں بھی گرو کرو لیکن آخرت کو نظر رکھتے ہوئے. ایک اور حدیث ہے, ابو عباس سہل بن سعد الساعدی said, a man came to the Prophet ﷺ and said, Messenger of Allah, show me an action for which Allah will love me and for which people will love me if I do it. دیکھیں دونوں طرف, یہ نہیں ہے کہ لوگ فارغ ہیں میری طرف سے, لوگوں سے کوئی تعلق نہیں. اسلام سوشلائز کرنا سکھاتا ہے. پروفیٹ ﷺ کو اللہ نے کہا غار ہرا سے نکل کے قم فانذر, اٹھیں, ڈرائیں, جائیں, دعوت دیں, سوشلائز کریں, کمیونٹی بلڈ کریں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی فارمولہ بتا دیں کہ اللہ بھی راضی ہے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں گے. اچھی بات ہے, تو بہت زبردست فارمولہ ہے. He said, do with little of this world and Allah will love you. دنیا کی ٹینشنیں چھوڑ دے, دنیا کو اتنی لفٹ نہ کرا, دنیا سے کوئی اتنا خاص تعلق نہ رکھ, اللہ تجھ سے محبت کرے گا. یہ بھی وہی فلسفہ ہے. اگین رہبانیت نہیں ہے, اس سے مراد یہ کہ دنیا کو سر پہ سوار نہ کرو. And do with little of what belongs to other people and people will love you. اور لوگوں کی نعمتوں پہ نظر نہ رکھ, حسد نہ کر, اور لوگوں کے ساتھ مخلص ہو جا, people will start loving you. کتنا خوبصورت فارمولہ کہ لوگوں کی نعمتوں پہ نظر نہ رکھو, لوگوں کے ساتھ مخلص رہو اور لوگ تم سے محبت کرنے لگیں. such a beautiful way of life. اسلام اللہ کے بارے میں بھی بتا رہا ہے اور آخرت کے بارے میں اور لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات بتا رہا ہے. یہ ایک بڑا زبردست کوٹ ہے ابن حجر کا. اگین فلسفہ درست ہو رہا ہے کہ جب ہم گناہ کو گناہ نہ سمجھنے لگے نا, کچھ لوگ اسپیشلی یوتھ سوال کرتے ہیں ہم سے کہ واٹس اے میجر سن, واٹس اے مائنر سن. وہ یس دیر از اے لسٹ آف میجر سن, شرک, زنا, obviously قتل, مرڈر کرنا کسی کو, یہ سب میجر سنز میں. لیکن ابن حجر کا یہ کوٹ بڑا ہی ہوپ فل ہے. He said, no sin remains minor when accompanied by persistence. کوئی بھی گناہ مائنر سن نہیں ہے اگر وہ مستقل ہو رہا ہے, وہ میجر بن جاتا ہے.
माइनर सिन अगर मुश्किल कर रहे हैं तो वो मेजर सिन बन जाता है. माइनर सिन छोटे छोटे सिन, मिसाल के तौर पे बैक बाइटिंग. अगर बैक बाइटिंग की आदत हो गई, गॉसिपिंग की आदत हो गई है, तो वो मेजर सिन बन जाएगा, क्योंकि वो फिर आपकी आदत बन चुकी है. और मिसाल के तौर पे कोई इमेज देखना, जाहिर है कि स्लिप हो जाना वगैरह वगैरह, अगर वो रूटीन बन चुका है, अगर वो सिन है नहीं आपके लिए और आप जो है वो बार बार कर रहे हैं, तो वो भी फिर मेजर सिन बन जाएगा. बट नो सिन रिमेन्स मेजर व्हेन अकम्पनीड बाय द सीकिंग ऑफ फॉरगिवनेस. होप भी है कि कोई भी गुनाह बड़ा नहीं रहेगा अगर आप तौबा कर लेंगे. तो इसमें क्या फलसफा दुरुस्त हो रहा है कि कीप रिटर्निंग टू अल्लाह. ये नहीं है कि फरिश्ता बन जाता है इंसान. हम समझते हैं इस्लाम में आने के बाद मैं फरिश्ता, बस अब कोई गुनाह नहीं होगा, अब मैं स्लिप हो ही नहीं सकता. ऐसी कोई बात नहीं है. इंसान इस्लाम में आने के बाद भी गुनाह हो सकते हैं, सही से दिल से इस्लाम का कबूल करने के बाद भी गुनाह हो सकते हैं, स्लिप हो सकता है. लेकिन कीप रिटर्निंग टू अल्लाह, कीप रिटर्निंग टू अल्लाह. वही इमाम शाफी वाला कोट है कि क्रॉल करके भी जाना पड़े तो जाऊंगा, रुकूंगा नहीं, स्टॉप नहीं लगाऊंगा. ओके, स्टॉप लगाने का मतलब है मायूसी, कि बस अब मैं नहीं जा रहा अल्लाह के पास. नहीं, ये नहीं करना. जिस तरह हो रहा है आपने करना है, जो कर सकते हैं आपने करना है. बस यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखेंगे. ओके, तो ये बड़ी होपफुल चीज है. तौबा करने वाले तव्वाबीन बने. बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है. हु कीप रिपेंटिंग, हु कीप रिटर्निंग, हु कीप रिटर्निंग. प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फॉलो अ बैड डीड बाय अ गुड डीड. इवल डीड को फौरन से गुड डीड से रिप्लेस करो. ये है रिटर्निंग. ऐसा नहीं कि बैड डीड हुआ, आप डिमोटिवेट हो गए, प्रोक्रेस्टिनेट करने लग गए, गिव अप कर दिया कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता. कुरैश के कुछ लीडर्स प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए. जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ ना, तो मुख्तलिफ कबाइल के लीडर्स आना शुरू हुए. तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हमने मर्डर्स किए जब हम जहालत में थे. या रसूल अल्लाह, हमने जिना किया, हमने अल्कोहल बहुत पिए, हमने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए. तो अल्लाह के नबी, क्या हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे? तो फिर ये आयत रिवील हुई कि ना सिर्फ माफ़ होंगे, बल्कि अल्लाह तुम्हारे बैड डीड्स को गुड डीड्स में कन्वर्ट कर देगा जब तुम इस्लाम लाते हो, जब तुम दिल से तौबा करते हो. कितना होप दिलाया अल्लाह ने उन लोगों को कि ना सिर्फ ये कि माफ़ करेगा, बल्कि गुड डीड्स में, हसनात में कन्वर्ट कर देगा तुम्हारे डीड्स को. और इंसान